اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 18 جمادی الثانی۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حجۃ الوداع میں آخری خطبہ۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے آخری خطبہ دیا جو علم و حکمت سے بھرا ہوا تھا اور پوری انسانیت کا جامع دستور تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری باتیں غور سے سنو، شاید آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگوں تمہاری جانیں، عزت و آبرو اور مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ کسی عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ دینا جائز نہیں، اور قرض واجب الادا ہے۔ جو چیز مانگ کر لی جائے اس کو لوٹانا ضروری ہے، اور ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے جواب دیا، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کو خیر خواہی کی نصیحت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ غیبی مدد۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 400 آدمی تھے۔ ہم لوگوں نے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ ہم سب گھبرا گئے، اتنے میں ایک چھوٹی سی بکری اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دودھ دھویا اور پھر خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے صحابہ کو بھی پلایا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد اس بکری کو باندھ دیا گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو وہ بکری غائب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اس کو لایا تھا وہی اسے لے گیا۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دینی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں زیارت قبور کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زیارت قبور کی یہ دعا سکھاتے تھے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ لا لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم عافیت۔ ترجمہ: سلام ہو تم پر اے اس اجڑی بستی کے گھرانے والے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت چاہتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحے سے گناہوں کا جھڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دوسرے مومن سے مل کر سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 2۔
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے مال، تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے نیک عمل کرتا رہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 37۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، گنہگاروں کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گنہگار یا کافر بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نا مبارک ہو، میری پیٹھ پر چلنے والے تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میری بدسلوکی دیکھو گے۔ پھر قبر اس کو دباتی ہے اور اس پر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج خربوزے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گھروں کے دروازوں کے سامنے نہ آیا کرو بلکہ دروازوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر سلام کرو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ مسند کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔